اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین آمین۔ کل ہم نے آیت نمبر 5 تک پڑھ لیا تھا، تو آج میں نے جو تلاوت لگائی تھی تو وہ اسی لیے میں نے وہیں تک لگائی، آیت نمبر 5 تک۔ تو میں نے آپ کو کل تھوڑا سا قرآن کا تعارف کیا تھا، بتایا تھا، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ سورہ فاتحہ ہم نے پڑھی تھی، اور پھر اس کے بعد ہم نے جو ہے وہ سورہ بقرہ کا تھوڑا سا اس کو جو ہے وہ اسٹارٹ کیا تھا۔ تو سورہ بقرہ کا میں آپ کو تھوڑا سا، میں نے آپ کو کہا تھا میں آپ کو سمرائز کر دوں گی کہ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کس کس ٹاپک پہ بات کر رہے ہیں۔ تو میں مختصراً سمرائز کر دیتی ہوں، اور جب جیسے جیسے ہم پڑھتے جائیں گے تو پھر میں آپ کو اس کے بارے میں بتاتی بھی جاؤں گی۔ تو اس میں جو ہے وہ اقسام انسان پہلے بتائی گئی کہ لوگوں کی کتنی قسمیں ہیں، مطلب ابھی شروع میں جو ہم پڑھ رہے ہیں، ابھی ہم نے صرف مومنین کے بارے میں پڑھا ہے، اس کے علاوہ اس میں جو ہے وہ منافقین کے بارے میں بتایا جائے گا، اور ساتھ ہی جو ہے وہ جو مشرک ہیں، یعنی جو شرک کرنے والے ہیں یا کافر ہیں، جو اللہ کو نہیں ماننے والے ہیں۔ تو 3 طرح کی کیٹیگری کے بارے میں انسانوں کی بات ہوگی کہ وہ کون لوگ ہیں اور ان کی کیا کوالٹیز ہیں۔ اس کے بعد اعجاز قرآن کے بارے میں کچھ آیات ہیں۔ پھر تیسرے نمبر پر قصہ تخلیق حضرت آدم علیہ السلام، وہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا کیا اور فرشتوں کے سامنے ان کو پیش کیا، اس کے بارے میں ہم پڑھیں گے۔ اور 5واں اس میں ٹاپک جو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ ہے، ان کا واقعہ ہے کہ کس طرح سے انہوں نے اللہ تعالیٰ کے گھر کی تعمیر اپنے بیٹے کی مدد سے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی مدد سے کی، اور پھر انہوں نے اللہ تعالیٰ سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی دعا بھی مانگی۔ تو وہ ساری چیزیں ہم انشاءاللہ جو ہے وہ ابھی اس پہلے پارے کی میں آپ کو بتا رہی ہوں۔ ابھی سورہ بقرہ میں تو اور بھی کچھ ٹاپکس ہیں، لیکن ابھی جو پہلے پارے میں ہم پڑھیں گے وہ یہ سارے ٹاپکس جو ہے وہ ہم کور کریں گے۔ تو کل جو ہم لوگ کر رہے تھے، کل ہم نے جو ہے وہ آلموسٹ 5 آیتیں کر لی تھیں، تو میں اس کا تھوڑا سا آپ کو ایک گو تھرو کروا دیتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے فرمایا تھا کہ یہ جو کتاب ہے یعنی قرآن مجید، اس میں کوئی شک نہیں ہے، کیونکہ اگر ہم اس میں اگر شک کریں گے کہ یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے، یا نعوذ باللہ اس کے اندر کوئی جو ہے وہ جو کلام ہے اس میں کچھ اور باتیں مکس کی گئی ہیں، اگر ہم اس طرح کی باتیں اپنے ذہن میں سوچنے لگیں گے تو پھر کیا ہوگا کہ ہم قرآن کے جو مضامین ہیں یا اس میں جو احکامات ہیں ہم ان سے پوری طرح سے فائدہ نہیں اٹھا سکیں گے۔ تو پوری طرح سے فائدہ اٹھانے کے لیے سب سے پہلے ہم کو کیا کرنا ہے کہ قرآن پہ بلیو کرنا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، اور یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے آخری نبی اور رسول ہیں ان کے اوپر نازل کی گئی، ٹھیک ہے، اور یہ اللہ کا کلام ہے، اور اس میں کوئی بھی چینجز 1400 سال سے اب تک کوئی چینجز نہیں ہوئے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا ذمہ خود لیا تھا۔ تو اس میں ہم نے کیا بتایا تھا کہ کل جو ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ یہ ہدایت ہے اس میں متقی لوگوں کے لیے۔ متقی وہ لوگ ہوتے ہیں جو بچ بچ کر زندگی گزارتے ہیں اللہ کی اطاعت میں، اور آگ سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں، اور جو اللہ تعالیٰ نے ان کو احکامات دیے ہیں وہ ان کے مطابق اپنی زندگی کو گزارتے ہیں۔ اور پھر متقی لوگوں کی آگے آیت نمبر 3 سے ان کی جو ہے وہ کچھ کوالٹیز کو اللہ تعالیٰ نے اس کو سامنے رکھا کہ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، اور وہ نماز قائم کرتے ہیں، اور جو ہم نے ان کو رزق دیا ہے اس میں سے یہ خرچ کرتے ہیں، کیونکہ جو کچھ دیا وہ اللہ نے ہی ہم کو دیا ہے نا، تو اس میں سے خرچ کرنا کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سب ہمارا ہے، لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ اس کے علاوہ کیا ہے کہ وہ لوگ ایمان لاتے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اتارا گیا، اور اس پر بھی ایمان لاتے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو کتابیں نازل کی گئیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو ہے وہ قرآن نازل ہوا، اور پہلے جو تورات انجیل وغیرہ نازل ہوئی، اور اس کے علاوہ آخرت پر بھی وہ یقین رکھتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہی وہ لوگ ہیں جو ہدایت پر ہیں اپنے رب کی طرف سے، اور یہی وہ لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں، یعنی دنیا اور آخرت میں کامیابی یہاں پہ مراد ہے۔ اور جو زیادہ جو یہاں پر فلاح کا مفہوم ہے وہ آخرت میں کامیابی ہے، کیونکہ دنیا میں تو بہت لوگ کامیاب ہو جاتے ہیں نا، جو اللہ کے نافرمان ہوتے ہیں وہ بھی جو ہے وہ دنیا میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ تو یہاں پر مراد کیا ہے کہ وہ لوگ کامیاب ہونے والے ہیں جو اللہ کی طرف سے ہدایت پر ہیں، اور آخرت میں کامیابی مراد ہے۔ آگے چلتے ہیں، آیت نمبر جو 16 ہے، او سوری 6 ہے، ان الذین، بے شک وہ جنہوں نے کفروا کفر کیا، سواء علیہم، یکساں ہے یا برابر ہے ان پر، انذرتہم، چاہے آپ ان کو ڈرائیں، ام لم تنذرہم، چاہے آپ ان کو نہ ڈرائیں، لا یؤمنون، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اب یہاں پر جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ انسانوں کی کیٹیگریز کا جو یہاں پر ذکر کیا گیا ہے، تو پہلی والی جو کیٹیگری تھی وہ کون سی تھی؟ مومنین کی تھی۔ اب یہ دوسری کیٹیگری جو ہے وہ کافروں کی ہے۔ کافر کون ہوتے ہیں؟ جو انکار کر دیتے ہیں، حق بات کا انکار کر دیتے ہیں، رسولوں کو ماننے سے انکار کر دیتے ہیں، غیب پر جو ہے وہ ایمان ان کا نہیں ہوتا۔ اور جتنی بھی یہ باتیں جو مومن کے اندر ہوتی ہیں نا،
وہ ان میں سے کسی ایک کا یا تمام چیزوں کا جو ہے وہ انکار کر دیتے ہیں، تو وہ لوگ پھر کافر کہلاتے ہیں۔ کافر کا مطلب ہی انکار کرنے والا ہے یا ناشکرا ہے۔ تو فرمایا کہ اب دوسری کیٹیگری کافروں کی ہے کہ انہوں نے، یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کو چاہے آپ خبردار کریں، اور انذار جو ہوتا ہے نا، یہاں جو انذرا لکھا ہوا ہے نا، انذرتہم، انذرتہم میں انذار جو ہوتا ہے وہ پیار اور شفقت سے ڈرانے کو کہتے ہیں، یعنی ایسا نہیں کہ آپ ان کو کسی چیز سے ڈرا رہے ہیں یا آگ سے یا جہنم کی اس سے ڈرا رہے ہیں۔ انذار کا مطلب ہوتا ہے اللہ کی جو ہے وہ، اللہ کے غضب سے، اللہ کے غصے سے ڈرانا، کہ اگر اطاعت نہیں کریں گے اللہ کی بتائی ہوئی باتوں کی تو پھر اللہ تعالیٰ ہم پر غضبناک بھی ہو سکتے ہیں۔ تو انذر کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ شفقت سے ڈرانا، جیسے ایک کوئی باپ ہوتا ہے یا کوئی ماں ہوتی ہے اپنے بچے کو کسی چیز سے ڈراتی ہے تو پیار محبت سے ڈراتی ہے نا، کیونکہ وہ اس کا برا نہیں چاہتی۔ تو اسی طرح سے یہ اس کا مطلب ہوتا ہے انذر کا، کہ خواہ آپ ڈرائیں یا ان کو نہ ڈرائیں۔ تو انذار جو ہے وہ شفقت کے ساتھ تنبیہ کرنا اور خیر خواہی کے ساتھ کسی کو کسی بات سے روکنے کی کوشش کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ چاہے آپ ان کو ڈرائیں یا چاہے ام لم یا نہ تنذرہم، یا آپ ان کو ڈرائیں لا یؤمنون، نہیں وہ ایمان لائیں گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کے کافروں کے بارے میں یہ بات لکھ دی، ان کی ہٹ دھرمی کے بارے میں، کہ یہ اتنے ہٹ دھرم ہیں کہ چاہے آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، یہ جو ہے وہ آپ کی بات کو نہیں مانیں گے اور ایمان نہیں لائیں گے۔ ٹھیک ہے؟ کیوں؟ کیونکہ وہ ہدایت کی طرف آنا ہی نہیں چاہتے تھے۔ تو ویسے تو اللہ تعالیٰ ہم کو بہت ساری نعمتیں عنایت فرماتے ہیں، آپ کو بغیر مانگے مل جاتی ہیں، بچے مل جاتے ہیں، مال دولت مل جاتی ہے، صحت سب سے بڑی نعمت ہے وہ بھی آپ کو مل جاتی ہے۔ جس وقت ہمیں صحت ملی ہوئی ہوتی ہے نا، اس وقت ہم اس کو فار گرانٹیڈ لیتے ہیں، ہم اس وقت وہ اس طرح کی چیزیں نہیں کر رہے ہوتے، اللہ کی اطاعت کے کام نہیں کر رہے ہوتے، تو ہر چیز ہم کو اللہ تعالیٰ بن مانگے دے دیتا ہے۔ پھر کبھی کبھی ایسا وقت آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی رستی کو جو ہے وہ کھینچتے ہیں تاکہ وہ بندہ میری طرف پلٹے، میری طرف آ کے توبہ کرے۔ تو یہاں پر میں آپ کو یہ بتا رہی تھی کہ جب وہ جو کافر ہوتے ہیں نا، ان کو جب اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جتنی بھی زیادہ ان کو جو ہے وہ ڈھیل ملتی جاتی ہے، ان کو نعمتیں بن مانگے جو ہے وہ مل رہی ہوتی ہیں، اور لیکن وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ ایمان نہیں لاتے۔ ایمان اس لیے نہیں لاتے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ چیزیں ہم کو ویسے ہی مل گئی ہیں، بغیر مانگے ان کو جو مل جاتی ہے نا، تو اس وجہ سے۔ لیکن ہدایت ایک ایسی چیز ہے جو آپ کو مانگنی پڑتی ہے۔ تو یہاں پر جو اللہ تعالیٰ لکھ رہے ہیں نا کہ یہاں پر جو فرما رہے ہیں کہ لا یؤمنون، کہ یہ ایمان نہیں لائیں گے، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ کہ وہ لوگ جو ہے وہ ہدایت کی طرف خود آنا نہیں چاہتے۔ تو اگر ہم چل کے اللہ کی طرف جاتے ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ دوڑ کے ہماری طرف آتے ہیں۔ ٹھیک ہے؟ تو یہ اللہ تعالیٰ کا اصول ہے، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کی طرف جانا ہی نہیں چاہتے، وہ ہدایت کو پانا ہی نہیں چاہتے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ختم اللہ علی قلوبہم، اور ختمہ کا مطلب ہوتا ہے مہر لگانا یا اسٹیمپ لگانا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اسٹیمپ لگا دی ہے اللہ نے علی قلوبہم، ان کے دلوں پر۔ یعنی اگر کسی آپ لفافے کے اوپر اسٹیمپ لگا دیتے ہیں، اس کو سیل کر دیتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے کہ اس کو کوئی کھول نہیں سکتا۔ تو اسی طرح سے ان کے دل ہیں کہ اس میں کوئی حق کی بات پہنچ ہی نہیں سکتی، اور ان کے دلوں کو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کے اوپر جو ہے وہ اسٹیمپس لگا دیے ہیں، اور ان کے دل جو ہیں وہ بالکل مہر جیسے لفافے کے اندر ہوتی ہے کوئی چیز، وہ بند ہو جاتی ہے، اس طرح سے ان کے دل بالکل بند ہیں، ان پہ کسی بات کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ وَعَلَىٰ سَمْعِهِمْ، اور ان کے کانوں پہ بھی، کیونکہ حق بات آپ کانوں سے سنتے ہیں نا، جو بھی اچھی اور سچی بات ہوتی ہے وہ آپ کانوں سے سنتے ہیں، تو وہ بھی اس کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں نے مہر لگا دی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے مہر اس لیے لگائی ہے کہ وہ خود جو ہے وہ ہدایت کو پانا نہیں چاہتے تھے۔ وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ، اور اوپر ان کی آنکھوں کے غشاوہ، پردہ ہے، یعنی ایک ایسا پردہ آگے آنکھوں کے آگے، یعنی بینائی تو ان کی ہے لیکن ایسا پردہ ان کی آنکھوں کے آگے آ گیا ہے کہ وہ نہ حق بات کو دیکھ سکتے ہیں، اور نہ ہی حق بات کو جو ہے وہ حق بات ان کو دکھائی نہیں دیتی۔ باقی تو دنیا کی ساری چیزیں ان کو نظر آ رہی ہیں اور وہ دنیا کے پیچھے بھاگنے میں لگے ہوئے ہیں، لیکن حق بات جو ہے وہ ان کی اوپر سے بالکل گزر رہی ہے، ان کو سمجھ ہی نہیں آ رہی۔ ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کی جو کیا کہتے ہیں، ان کے دلوں پر مہر ہے، ان کے کانوں پر مہر ہے، اور ان کی جو نگاہیں ہیں وہ ان پر پردہ ہے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے بہت ہی عذاب ہے بہت بڑا۔ یعنی جب ان کو ابھی دنیا میں تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ڈھیل دی ہوئی ہے نا، لیکن جب ان کی رستی کو اللہ تعالیٰ کھینچیں گے تو پھر ان کے لیے جو ہے وہ بہت ہی بڑا عذاب ہوگا۔ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ مستقل کفر اور معصیت کا ارتکاب کرنا، یعنی اللہ تعالیٰ کی بات کا انکار کرنا، گناہ کو جو ہے وہ ایکسیپٹ کرنا، اور حق کو جو ہے وہ حق کا انکار کر دینا۔ تو اس کے بارے میں ایک حدیث بھی آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن جب گناہ کرتا ہے تو اس کے دل میں ایک سیاہ نقطہ پڑ جاتا ہے، اور وہ کیا کرتا ہے؟ اگر وہ توبہ کر کے گناہ سے باز آ جاتا ہے تو دل اس کا پہلے کی طرح صاف شفاف ہو جاتا ہے، اور اگر وہ توبہ کرنے کی بجائے گناہ پر گناہ کرتا جائے تو وہ سیاہ نقطہ پھیل کر
اس کے پورے دل پر چھا جاتا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہی وہ زنگ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے سورہ متففین ہے نا اس میں فرمایا کہ کلا بل رانا علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، کہ ان کے کرتوتوں کی وجہ سے ان کے دلوں پر زنگ چڑھ گیا ہے. یعنی اگر ہم سے ایک اگر چھوٹی سی غلطی ہو جاتی ہے تو ہمیں فوراً جو ہے وہ توبہ کرنی ہے اور اللہ کی طرف جو ہے وہ رجوع کرنا ہے. اگر ہم ایسا نہیں کریں گے تو پھر کیا ہوگا کہ وہ نقطہ بڑھ کے پورے دل پر جو ہے وہ پھیل جاتا ہے. تو ان کے ہدایت کی طرف نہ آنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پہ ان کی سماعت پہ مہر لگا دی اور ان کی آنکھوں کے اوپر پردہ چھا گیا اور ان کے لیے پھر آخرت میں بہت بڑا عذاب ہے. وَمِنَ النَّاسِ، اور بعض لوگ ہیں. اب یہاں سے تیسری کیٹیگری کا ذکر شروع ہو رہا ہے. میں نے آپ کو بتایا پہلی کیٹیگری ایمان والوں کی تھی، دوسری جو میں نے آپ کو بتائی وہ کافروں کی تھی، اور تیسری جو ہے وہ منافقین کی ہے، جو اپنے آپ کو مومن تو کہتے تھے لیکن مومنوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے تھے، نماز روزہ بھی کرتے تھے، لیکن ان کے دل میں منافقت تھی اور وہ کیا کرتے تھے، جہاں ان کو فائدے نظر آتے تھے وہ اس طرف دوڑ جاتے تھے. تو ان کو پہچاننا مشکل ہوتا تھا، لیکن یہاں پر اللہ تعالیٰ ان کی کچھ خصوصیات کا ذکر کر رہے ہیں تیسری کیٹیگری کے لوگوں کی، کہ وَمِنَ النَّاسِ، اور بعض لوگ ایسے ہیں. اور ناس کا مطلب اس میں ہر عام اور خاص لوگ آ جاتے ہیں، کوئی بھی مطلب وہ ہو سکتے ہیں. تو وہ کیا کرتے ہیں، ان کا کیا کیریکٹر ہے، میں یقولو، جو کہتے ہیں، کون، منافقین کے بارے میں بات ہو رہی ہے، آمنا باللہ و بالیوم الآخری، وہ کہتے تھے کہ ہم تو اللہ پر ایمان لائے اور آخرت کے دن پر بھی، وما ہم بمؤمنین، اور نہیں ہے وہ ایمان لانے والے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ منہ سے تو کہتے ہیں یہ منافقین کہ ہم جو ہے وہ مومن ہیں، لیکن ان کے دل ایمان سے محروم تھے. تو وہ اہل ایمان کو فریب دینے کے لیے زبان سے ایمان لانے کا اظہار کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ نہ اللہ کو دھوکہ دینے میں کامیاب ہو سکتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو سب کچھ جانتا ہے، اور نہ ہی اہل ایمان کو وہ فریب میں رکھ سکتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے جو ہے وہ خبردار کر دیتے تھے منافقین کے بارے میں بھی، لیکن آپ خود نہیں پہچان سکتے تھے. آپ حتیٰ کہ جو عبداللہ بن ابی تھا، جو ان کا سردار تھا منافقین کا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے بیٹے نے جنازے پہ اس کے بلایا تو آپ اس پہ جانے لگے، لیکن بعد میں آیات نازل ہوئی اور آپ کو جو ہے وہ ان کا جنازہ پڑھنے سے روک دیا گیا. تو یہاں پر یہی فرمایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ ایسے لوگ ہیں جو کیا کرتے ہیں، کہتے تو ہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور آخرت کے دن پر، لیکن وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں. اور اس کے علاوہ یقادعون اللہ، وہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو. اور خدا کا مطلب کیا ہوتا ہے، خدا کا مطلب ہوتا ہے حقیقت کو چھپا کر دوسروں کو اندھیرے میں رکھنا. ٹھیک ہے، دھوکہ دینا مراد ہے یہاں پر. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے، لیکن اللہ کو تو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ تو دلوں کا حال جانتے ہیں نا. اگر کوئی منافق ہمارے درمیان بھی پھر رہا ہو نا تو ہم اس کو پہچان نہیں سکتے. ٹھیک ہے، کیونکہ ہم تو انسان ہیں، ہم تو اس کی ظاہری حال حلیے سے اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں نا. تو ظاہری حال حلیے سے تو وہ ہم کو مسلمان لگ رہا ہے، کیونکہ وہ نمازیں بھی پڑھ رہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بھی تشریف لا رہا ہے. تو لیکن اللہ تعالیٰ تو دلوں کا حال جانتے ہیں نا. تو وہی سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں اور جو ہے وہ ہم ساتھ ہی مومنین کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، وما یخدعون، اور نہیں وہ دھوکہ دیتے، الا انفسہم، مگر اپنے ہی نفسوں کو، وما یشعرون، اور وہ اس کا شعور بھی نہیں رکھتے، یعنی ان کو سمجھ نہیں ہے اصل میں تو یہ اپنے آپ کو ہی دھوکہ دے رہے ہیں. اور شعور کا کیا میننگ ہوتا ہے کہ کسی معاملے کی تہ تک پہنچ جانا، کسی بات کی اصل حقیقت کو پا لینا اور کسی معاملے کی باریکی کو سمجھنا، یہ شعور کہلاتا ہے. تو ان کو یہ شعور ہی نہیں کہ اصل میں وہ اپنے آپ کو نقصان دے رہے ہیں، اپنے آپ کو دھوکے میں ڈال رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ اگر وہ دنیا کے پیچھے لگ کر اور ایمان والوں کو دھوکہ دیں گے اور دنیا کے فائدوں کی خاطر جو ہے وہ مسلمانوں کے ساتھ بغض رکھیں گے، مسلمانوں کا برا چاہیں گے، تو کیا وہ اللہ کی پکڑ سے بچ جائیں گے؟ دنیا میں تو اللہ تعالیٰ ان کو ڈیل دے رہے ہیں، لیکن وہ اللہ کی پکڑ سے نہیں بچ سکتے. اصل میں وہ خود اپنے آپ کو دھوکہ دینے والے ہیں اور وہ اس کا شعور بھی نہیں رکھتے. فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں ایک مرض ہے. مرض کیا ہے؟ بیماری. ٹھیک ہے، کیا بیماری ہے؟ منافقت کی. اور میں آپ کو تھوڑا سا اس کا آپ لوگوں میں سے تو بہت سے لوگوں کو پتا بھی ہوگا، لیکن میں آپ کو یہ بتا دیتی ہوں کہ منافق کا روٹ ورڈ جو ہے وہ نفقہ ہے، نون فے اور قاف. ٹھیک ہے، نفقہ جو ہے نا وہ سرنگ کو کہتے ہیں. سرنگ کیسی ہوتی ہے؟ جس کے دو منہ ہوتے ہیں، ایک طرف سے انٹر ہوتی ہے، جیسے ٹرین اگر کسی سرنگ سے گزرتی ہے، کسی ٹنل سے گزرتی ہے، تو کیا ہوتا ہے کہ ایک جگہ سے وہ انٹر ہوتی ہے اور دوسری جگہ سے وہ باہر نکل جاتی ہے. تو منافق بھی بالکل ایسا ہی کرتے تھے. وہ کیا کرتے تھے؟
ادھر یہ مسلمانوں کا بھی ساتھ دیتے تھے، اگر ان کو کوئی فائدے نظر آتے تھے تو یہ مسلمانوں کے ساتھ ہو جاتے تھے کہ ہم تو آپ کے ساتھ ہیں، اور اگر جہاں ان کو کوئی جو ہے وہ مسلمانوں کی طرف سے کوئی وہ ہوتا کہ یہ خطرہ ہوتا کہ کہیں مسلمانوں کو کوئی شکست نہ ہو جائے، یا کوئی مسلمانوں کے اوپر کوئی وار نہ کر دے، یا کہیں ان کو جنگوں میں جانے کے لیے جب بلایا جاتا تھا تو ان کو یہ خطرہ ہوتا تھا کہیں ہم اپنی جان سے ہاتھ نہ دھو بیٹھیں، تو پھر یہ فوراً کیا کرتے تھے، فائدوں کی طرف بھاگتے تھے، پھر یہ کیا کرتے تھے، یہودیوں کے ساتھ اور کافروں کے ساتھ جا کے مل جاتے تھے اور ان کو کہتے تھے کہ ہم تو آپ کے دوست ہیں۔ تو یہ ان کی منافقت تھی، اسی وجہ سے ان کو منافق کہتے ہیں، کیونکہ یہ بالکل وہی کام کرتے تھے جیسے ایک سرنگ کا کام ہوتا ہے کہ اس کے دو منہ ہوتے ہیں، تو یہ صرف ظاہری فائدوں کی طرف بھاگتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ یہی فرما رہے ہیں یہاں پر، میں نے اسی لیے ڈیٹیل بتائی کہ بار بار ان کا ذکر ہوگا تو آپ لوگوں کو ڈیٹیل پتا ہونی چاہیے کہ یہ ہوتے کیا ہیں منافق۔ تو کیا فرمایا کہ ان کے دلوں میں ایک مرض ہے، ایک بیماری ہے، کس چیز کی، منافقت کی۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے فزادہم اللہ مرضا، تو زیادہ کر دیا، بڑھا دیا اللہ نے ان کا مرض، یعنی ان کی بیماری اور زیادہ کر دی، کیونکہ وہ اس بیماری سے نکلنا ہی نہیں چاہ رہے نا۔ تو یہاں بیماری سے مراد کفر اور نفاق کی بیماری ہے، تو اگر اس کی اصلاح نہیں کی جائے گی نا، اس کو درست نہیں کیا جائے گا تو وہ بیماری بڑھتی چلی جاتی ہے۔ جیسے اب ہمیں بھی کوئی بیماری ہوتی ہے، بخار ہوتا ہے، نزلہ کھانسی ہوتی ہے، تو ہم اگر اس کو نہیں کریں گے تو وہ بیماری جو ہے وہ بگڑ جاتی ہے۔ تو یہ لوگ، ان کی سب سے بڑی ایک اور چیز، ان کی علامت کیا تھی کہ یہ جھوٹ بولتے تھے، یہ بھی جو ہے وہ ان کی علامت تھی۔ تو اللہ تعالیٰ یہی فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے پھر ان کا مرض اور بڑھا دیا، کیونکہ یہ اس کی اصلاح ہی نہیں کرنا چاہتے تھے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، اور ان کے لیے عذاب ہے المناک، دردناک، بوجہ اس کے جو تھے وہ جھوٹ بولتے۔ یکذبون کذب سے نکلا ہے، کذبہ کا مطلب ہوتا ہے جھوٹ بولنا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ منافق جو ہوتا ہے نا، اس کے اندر، یا ظاہر ہے آپ اس کو پہچان تو نہیں سکتے، لیکن اس کے اندر کچھ نشانیاں ہوتی ہیں جن کی وجہ سے وہ پہچانا جاتا ہے۔ ان میں سے پہلی نشانی کیا ہے کہ جب بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، اور وعدہ خلافی کرتا ہے، اور امانت میں خیانت کرتا ہے، اور جب کوئی جھگڑا ہو تو وہ آپے سے باہر ہو جاتا ہے، یعنی فساد میں آگے سے آپے سے باہر ہو جاتا ہے۔ تو یہ جھوٹ بولنا بھی منافقین کی نشانی تھی جو ہم کو حدیث سے پتہ چلتی ہے۔ تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ ان کے لیے دردناک عذاب کیوں ہے، کیونکہ وہ جھوٹ بولتے تھے۔ اور کچھ ان کی جو ہے وہ صفات بتائی جا رہی ہیں کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ لا تفسدوا فی الارض، نہ تم فساد کرو زمین میں، قالوا انما نحن مصلحون، وہ کہتے ہیں کہ بے شک ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ اصلاح کا مطلب ہے کہ درست کرنا، یعنی ہم فساد کی بالکل اپوزٹ ہے نا۔ فساد کا مطلب ہوتا ہے اپنی حدوں کو توڑنا، حد سے باہر نکل جانا۔ تو جب ان کو کہا جاتا ہے کہ بھئی تم زمین میں فساد نہ کرو، زمین میں فساد کیا ہے کہ لوگوں کو ان کا حق نہیں دینا اور حق بات کو تسلیم نہیں کرنا، تو اس سے کیا ہوتا ہے، فساد برپا ہو جاتا ہے۔ جب لوگوں کو ان کا حق نہیں ملتا اور لوگوں کے ساتھ ناانصافی ہوتی ہے تو پھر وہ جو ہے وہ زمین کے اندر ایک فساد برپا ہو جاتا ہے۔ تو جب ان کو اس سے روکا جاتا ہے کہ تم مسلمانوں کے درمیان پھوٹ نہ ڈالو، ان کی باتیں دوسروں کو نہ پہنچاؤ، تو وہ کیا کہتے تھے کہ نہیں نہیں، ہم تو جی اصلاح کرنے والے ہیں، ہم تو مصلحون ہیں، ہم کوئی فساد کرنے والے نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے الا انہم، خبردار ہو جاؤ، بے شک وہ ہم المفسدون ولکن لا یشعرون، وہی فساد کرنے والے ہیں لیکن وہ شعور نہیں رکھتے۔ اور الا جو ہے نا، یہ وارننگ کے لیے یوز ہوتا ہے، یہ اس کا مطلب ہوتا ہے خبردار ہو جاؤ، یعنی وارن کرنے کے لیے الا کا ورڈ یوز ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ خبردار، بے شک وہی فساد کرنے والے ہیں لیکن وہ شعور نہیں رکھتے، یعنی ان کو معلوم ہی نہیں ہے۔ یہی شعور کا مطلب میں نے آپ کو بھی پیچھے بتایا تھا نا کہ کسی معاملے کی تہ تک پہنچنا، یعنی وہ خود اتنے لا علم ہیں کہ ان کو یہی نہیں پتا کہ ہم فساد کرنے والے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نہیں نہیں، ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، اپنے آپ کو کہتے ہیں۔ تو یہ بھی ان کی کوالٹی ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب کہا جاتا ہے ان کو آمنوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، ایمان لاؤ جیسا کہ ایمان لائے ہیں لوگ، یہاں پر لوگ سے مراد جو ہے وہ صحابہ کرام ہے۔ تو جس طرح سے صحابہ ایمان لائے سچے دل کے ساتھ، ان کے اندر کوئی منافقت نہیں ہے، تو ان کو جب کہا جاتا ہے کہ تم بھی ایسے ہی ایمان لاؤ، تو ان کا کیا جواب ہوتا ہے، قالوا، وہ کہتے ہیں انؤمن کما آمن السفہاء، کیا ہم ایمان لائیں جیسا کہ ایمان لائے بے وقوف لوگ، یعنی وہ ایمان لانے والے صحابہ کو کیا سمجھتے تھے کہ وہ بے وقوف ہیں، نعوذ باللہ، وہ اس طرح سمجھتے تھے۔ تو وہ کہنے لگے کہ کیا جو ہے وہ ہم اس طرح ایمان لائیں جیسے کہ بے وقوف لوگ ایمان لائے، یعنی ان صحابہ کے بارے میں ان کے یہ کلمات تھے نعوذ باللہ، جنہوں نے اللہ کی راہ میں جان اور مال کی کسی بھی قربانی سے دریغ نہیں کیا۔ تو وہ کہتے تھے کہ نہیں، یہ تو جو ہے وہ نعوذ باللہ بے وقوف لوگ ہیں۔ تو یہاں پر جو وہ لوگ جو کر رہے تھے، اللہ تعالیٰ اس کی تصحیح فرما رہے ہیں کہ کسی اعلیٰ تر مقصد کے لیے دنیاوی مفادات کو قربان کر دینا کوئی بے وقوفی نہیں ہے، بلکہ
عقل مندی اور سعادت ہے، تو صحابہ نے تو اسی سعادت کا ثبوت مہیا کیا ہے، تو وہ کیسے مومن نہیں ہو سکتے؟ تو اللہ تعالیٰ کیا اس کے جواب میں فرما رہے ہیں کہ الا انہم هم السفہاء ولکن لا یعلمون، خبردار ہو جاؤ، یعنی وارن کیا جا رہا ہے یہاں پر کہ بے شک وہی بے وقوف ہیں لیکن وہ علم نہیں رکھتے، یعنی اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو خبردار کر رہے ہیں کہ اصل بات یہ ہے کہ وہ فوری فائدے کے لیے جو دیر سے ملنے والا فائدہ ہے اس کو وہ نظر انداز کر رہے ہیں، یعنی آخرت کی پائیداری اور دائمی زندگی کے مقابلے میں دنیا کی جو فانی زندگی ہے یہ لوگ اس کو ترجیح دے رہے ہیں، اور اللہ کی بجائے لوگوں سے ڈرنا جو ہے وہ ان کا شیوا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اصل میں یہ خود بے وقوف ہیں لیکن وہ علم ہی نہیں رکھتے۔ ابھی دیکھیے پیچھے بات ہوئی تھی نا، مفتی یہ جو یہ ساری باتیں جو ہو رہی ہیں یہ منافقین جو تیسرا گروہ ہے اس کے بارے میں ہو رہی ہیں، تو سب سے پہلی ان کے بارے میں کیا بات ہوئی تھی کہ وہ لوگ جو ہے وہ کہتے تو ہیں کہ ہم ایمان لائے زبان سے، لیکن اصل میں وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ اور دوسری کیا ان کی تھی کہ یہ اللہ تعالیٰ کو اور لوگوں کو کہتے تھے ہم دھوکہ دے رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا تھا کہ نہیں، یہ ان کو شعور نہیں ہے، یہ خود اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ پھر اس کے علاوہ ان کے دلوں میں منافقت کی بیماری ہے جو اللہ تعالیٰ نے اور بڑھا دی ہے، کیوں؟ ان کے جھوٹ بولنے کی وجہ سے۔ اور پھر فرمایا کہ جب ان کو کہا جاتا ہے کہ فساد نہیں کرو تو یہ فساد کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا تھا کہ نہیں، خبردار ہو جاؤ، یہی فساد کرنے والے ہیں۔ اور یہاں پر بھی وہ جو ہے وہ صحابہ اور ایمان والوں کے بارے میں کتنی بری بات کر رہے ہیں کہ یہ تو بے وقوف لوگ ہیں جو کہ ایمان لے کر آئے، نعوذ باللہ، تو کیا ہم بھی ایسے بن جائیں؟ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اصل میں تو تم خود بے وقوف ہو جو تم ایمان کو چھوڑ کر اپنی منافقت کو ترجیح دے رہے ہو۔ تو فرمایا کہ وہ بھی اس کا بھی یہ لوگ جو ہے وہ علم نہیں رکھتے۔ اب ان کی کچھ اور مزید جو ہے وہ ان کی صفات کو کھول کھول کے اللہ تعالیٰ قرآن میں بتا رہے ہیں کہ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ، اور جب وہ ملاقات کرتے ہیں ان سے جو آمنو، جو ایمان لائے، یعنی جو بھی صحابہ تھے اور جو بھی ایمان والے تھے، ان کے پاس جب ملتے تھے تو کیا کہتے تھے؟ قَالُوا آمَنَّا، کہتے تھے ہم تو ایمان لے آئے، یعنی فوراً ہی جو ہے وہ تسلیم کرتے تھے کہ ہم تو آپ لوگوں کے ساتھ ہیں، مسلمانوں کے ساتھ ہیں، صحابہ کے ساتھ ہیں۔ وَإِذَا خَلَوْا، اور جب وہ اکیلے ہوتے ہیں، إِلَىٰ شَيَاطِینِهِمْ، طرف اپنے شیطانوں کے یا اپنے بڑوں کے، اور شیطانوں سے مراد یہاں پر جو سرداران قریش اور یہود تھے ان کے کہنے پر ہی وہ مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرتے تھے نا، تو وہی منافقین کے سردار تھے، اصل میں انہی کو شیطان کہا جا رہا ہے کیونکہ وہ سرکش تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب مومنوں کے ساتھ ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، اور جب اپنے شیطانوں کی طرف یا اپنے سرداروں کی طرف ہوتے ہیں تو پھر کیا کہتے ہیں؟ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ، کہتے ہیں کہ ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، بے شک ہم تمہارے ساتھ ہیں، ٹھیک ہے، انا کا مطلب ہوتا ہے بے شک، انما نحن مستہزئون، بے شک ہم تو صرف مذاق اڑانے والے ہیں، یعنی ہم تو صرف جو ہے وہ تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو ان کو جو کہہ رہے ہیں نا کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں مسلمانوں کو، تو اصل میں ہم تو ایسی مذاق سے کہہ رہے ہیں، ہم تو ایسی مذاق کر رہے ہیں ان کے ساتھ، اور اصل میں استہزاء کا مطلب ہوتا ہے دل دل میں مذاق اڑانا، تو ہم تو استہزاء کرنے والے ہیں، مذاق کرنے والے ہیں، اصل میں تو ہم آپ ہی لوگوں کے ساتھ ہیں، یہ ان کا رویہ ہوتا تھا۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ اللہ یستہزئ، اللہ مذاق کرتا ہے، مذاق اڑاتا ہے، بہم ان کا، وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اور وہ ڈھیل دے رہا ہے ان کو ان کی سرکشی میں، وہ بھٹکتے پھرتے ہیں۔ کیوں کیوں ان کی پکڑ فوراً نہیں ہو رہی؟ اس لیے نہیں ہو رہی کہ اللہ تعالیٰ کی ڈھیل کی وجہ سے، اور یہاں پہ جو یمدہم لکھا ہوا ہے نا، تو مد کا مطلب کھینچنا ہوتا ہے نا، جیسے ابھی میں نے ابھی آپ کے سامنے جیسے یہ اولائکا کا ورڈ ہے آیت نمبر 16 میں، تو اولائکا اس کو 3 الف کے برابر کھینچتے ہیں نا، تو اس کو بھی مد کہتے ہیں، مد کا مطلب ہوتا ہے کھینچنا، تو رسی کو لمبا کرنا، رسی کو دراز کرنا، تو یہ اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ مہلت ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کو مہلت دے رہا ہے، اگر ان کو فوراً ان کی بدتمیزی اور ان کی جو مذاق مومنوں کا یہ اڑا رہے ہیں، اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کو اگر فوراً نہیں پکڑ رہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ کوئی بہت اچھا کام کرے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ ان کا مذاق اڑاتا ہے اور وہ ڈھیل دے رہا ہے ان کو فی طغیانہم، طغیان جو ہم کہتے ہیں نا طوفان، یعنی ان کی سرکشی، ان کے جو اتنا زیادہ ان کا اترانا اور سرکشی کرنا، اللہ کے سامنے جو ہے وہ عاجز نہیں ہونا بلکہ اور زیادہ سرکش ہونا، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یعمہون، وہ بھٹکتے پھرے۔ ایک امیون کا ورڈ آپ نے پڑھا ہوگا نا، عین میم یا، امیون کا مطلب ہوتا ہے آنکھوں سے نہ دیکھنا، لیکن جو لوگ آنکھوں سے نہیں دیکھتے وہ دل کی آنکھ سے دیکھتے ہیں، تو ضروری نہیں، جیسے ایک صحابی بھی تھے وہ جو ابسا والی صورت اتری تھی، میرے خیال عبداللہ بن ابن مکتوم ان کا نام تھا نا، تو وہ جو ابن مکتوم کے اوپر جو صورت اتری تھی تو وہ آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے تھے، وہ امیون تھے، اندھے تھے، لیکن ان کی دل کی آنکھ کھلی ہوئی تھی اور وہ حق کو دیکھنے والے تھے۔
لیکن یہ جو یہاں پر لکھا ہوا ہے نا یعمہون، تو یعمہون میں کیا ہوتا ہے کہ دل کی آنکھ ان کی بند ہوتی ہے، یہ دل کا اندھا پن جو ہے وہ اس کو ظاہر کرتا ہے. تو ان کی بظاہر تو آنکھیں کھلی ہوئی تھیں، یہ امیون تو نہیں تھے، لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ سرکشی میں بالکل اندھا دھند، ان کی دل کی تو کوئی آنکھ ہے ہی نہیں نا، ان کو حق تو نظر بھی نہیں آ رہا، تو یہ اس میں جو ہے وہ بھٹک رہے ہیں. یہ لیکن یہ بھٹک کیوں رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ چاہیں تو ان کو فوراً پکڑ بھی سکتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بہت رحیم ہے اور وہ ان کو ڈھیل دے رہے ہوتے ہیں. مزید اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے خرید لی ہے گمراہی بدلے ہدایت کے. یعنی یہ منافقین کا رویہ بتایا، پھر اس کے بعد فرمایا جا رہا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے گمراہی کو ہدایت کے بدلے میں خرید لیا. یعنی جیسے ہم تجارت کرتے ہیں نا کہ ہم پیسے دے کر جو ہے وہ کوئی چیز خرید لیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ یہاں پر اسی تجارت کا ذکر کر رہے ہیں کہ تجارت سے مراد یہاں پر کیا ہے کہ ہدایت کی راہ کو چھوڑ کر گمراہی کا راستہ اختیار کرنا. تو یہ سراسر گھاٹے کا سودا ہے نا. اگر آپ ہدایت کے راستے پہ چلیں گے تو آپ کو جنت ملے گی انشاءاللہ، اور جنت میں آپ نے ہمیشہ رہنا ہے، خالدین فیہا، اس میں تو آپ ہمیشہ رہیں گے. تو وہ فائدے کا سودا ہے، یا ہدایت کو چھوڑ کے گمراہی کے راستوں میں بھٹکنا؟ تو اس کا انجام کیا ہوگا؟ آپ کا ٹھکانہ پھر جہنم ہوگا، ان کا ٹھکانہ، ان منافقین کا. تو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے خرید لی ہے گمراہی ہدایت کے بدلے. فما ربحت، تو نہ فائدہ مند ہوئی، تجارتہم، ان کی تجارت، وما کانوا مہتدین، اور نہ تھے وہ ہدایت پانے والے. یعنی ان کی اس تجارت نے ان کو کوئی فائدہ نہیں اٹھایا، انہوں نے ایک گھاٹے کا سودا کیا، تو پھر یہ گھاٹا جو ہے ان کو آخرت میں اٹھانا پڑے گا. تو دنیا کے گھاٹے سے تو یہ بچ گئے، لیکن آخرت کا گھاٹا ان کو اٹھانا پڑے گا. اور دنیا میں تو اس نفاق کے ذریعے ان کو فوری فائدے حاصل ہو گئے، اس پر وہ بڑے خوش ہو رہے ہیں، اور اس کی بنیاد پر اپنے آپ کو بڑے دانا اور اپنے مسلمانوں کو جو ہے وہ کمتر سمجھ رہے ہیں. لیکن اللہ کی نظر میں یہ بہت گھاٹے کا سودا ہے کہ انہوں نے گمراہی کو خرید لیا ہے اور ہدایت کو چھوڑ دیا ہے. تو اللہ تعالیٰ اس پہ جو ہے وہ ایک طرح سے ان کو ان کی اس پہ جو ہے وہ ایک طرح سے ان کو ملامت کرنی چاہیے نا اس بات پر. تو یہاں پر ان کو بالکل کھول کھول کے ان کا کیریکٹر جو ہے وہ بتا دیا. اچھا، جیسے ایک ٹاپک ختم ہوتا ہے نا، تو اگر آپ لوگ کسی کو بھی کوئی سوال ہے تو آپ لوگ ہینڈ ریز کر کے یا ان میوٹ کر کے کوئی بھی سوال کر سکتے ہیں. کوئی بھی بات آپ کو سمجھ نہیں آئی، یا کوئی ویسے بھی آپ کا کوئی کوشچن ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو میں تھوڑا سا پاز دیا کروں گی اور پھر فوراً میں نیکسٹ ٹاپک شروع کروں گی. تو یہاں پر ہمارا ایک ٹاپک سورہ بقرہ کا جو پہلے پارے کا ختم ہو رہا ہے یہاں پر، کہ 3 طرح کے لوگوں کی کیٹیگریز بتا دی، اور منافقین کے بارے میں بہت زیادہ کھول کھول کے آیت نمبر 8 سے لے کر اور آیت نمبر 8 سے لے کر جو میں نے آخری ابھی پڑھی نا 15 نہیں 16 تک، تو یہ ان کی منافقت کے بارے میں کھول کھول کے بیان کر دیا گیا. تو اب آپ کو جب بھی آپ سورہ بقرہ پڑھیں گے تو آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ اسٹارٹنگ میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، کس طرح کے لوگوں کی کیٹیگری کی ہے کے بارے میں بات ہو رہی ہے. مومنین کی کیٹیگری کی بات ہوئی تو مومنین کی کیا کیا کوالٹیز ہیں، کافروں کی بات ہوئی ان کی کیا کوالٹیز ہیں، منافقین کی بات ہوئی ان کی کیا کوالٹیز ہیں. تو اس طرح سے آپ جو ہے نا. جی جی پوچھیے. کوئی پوچھ رہا ہے کیا؟ روبینہ، آپ کچھ پوچھنا چاہ رہی ہیں؟ ٹھیک ہے. اور بھی کوئی اگر کلیم ہے، اینی ہے، صدف ہے، کوئی بھی فرا ہے، کوئی بھی پوچھنا چاہتی ہیں تو ضرور مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. اتنا آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے نا یہ والی چیزیں؟ جی جی، سمجھ میں آ رہا ہے سر. اچھا چلو تھینک یو. صحیح. تو ہاں ویلکم. ٹھیک ہے، پھر ہم آگے چلتے ہیں کیونکہ میں بہت زیادہ ڈیٹیل ڈیپ نہیں بتا رہی نا، تو اس لیے مجھے تھا کہ اگر کوئی بھی آپ کو پوائنٹ نہیں سمجھ میں آیا تو آپ لوگ ضرور پوچھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، آگے چلتے ہیں. اچھا، اب اللہ تعالیٰ کے قرآن میں بتانے کا انداز کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ مثالوں کے ذریعے سمجھاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہاں پر جو منافقت کے پیچھے بات ہوئی نا، تو منافقت بھی 2 طرح کی ہوتی ہے. ایک ہوتی ہے اعتقادی کافر، یعنی یہ یا منافقت بھی اگر کہیں تو اعتقاد کے اندر منافقت، یعنی وہ مسلمان تو بن گئے اوپر سے، لیکن دل میں ان کے بالکل بھی کوئی ایمان کی جگہ ہی نہیں ہے. تو وہ لوگ جو ہے نا وہ اعتقاد یعنی ان کا جو بلیف ہے وہ سارا ان کا جو ہے وہ خراب ہے. یعنی اس میں وہ مسلمانوں کے ساتھ وہ ہے ہی نہیں، وہ ٹوٹلی وہ جو ہے وہ کافروں کے ساتھ ہے. اور عملی جو نفاق ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے کہ پھر وہ جو ہے وہ باقی تو چیزیں کر رہے ہوتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ مسلمانوں کا ساتھ اس طرح سے نہیں دے رہے ہوتے ہیں نا.
تو اللہ تعالیٰ کچھ مثالیں بیان کر کے ان کی اور منافقت کو کھول رہے ہیں کہ کس طرح کے لوگ ہوتے ہیں یہ کافر یا منافق، کہ ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ مثال دے کے سمجھا رہے ہیں۔ تو آیت نمبر 17 سے پھر اللہ تعالیٰ ایک مثال دے رہے ہیں کہ مثلہم کمثل الذی استوقد نارا، مثال ان کی ایسے ہے جیسے مثال اس کی جس نے جلائی ہو آگ۔ اب دیکھیں، فرض کریں ایک بہت اندھیرا گھپ سا کوئی جگہ ہے جہاں سے آپ گزر رہے ہیں، ٹھیک ہے، کوئی جنگل سمجھ لیں یا کوئی اور ایسی ویلی ہے، تو وہاں پر کیا ہے، بالکل گھپ اندھیرا ہے، تو کیا ہوتا ہے کہ اس میں کوئی آگ جلاتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ پورا ماحول ایک دم سے روشن ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جیسے ہی کوئی آگ کی تیلی جلائی، یا جتنا زیادہ اندھیرا ہوتا ہے تو چھوٹا سا بھی اگر روشنی ہوگی نا تو وہ چاروں طرف سے جو ہے وہ پھیل جاتی ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ مثال دے رہے ہیں کہ ان کی مثال اس شخص کی طرح ہے جس نے آگ جلائی، فلما اضاءت، پر پھر جب اس نے روشن کر دیا، اضاء جو ہے وہ ضیاء سے نکلا ہے، اور ضیاء آپ کو پتہ ہے کہ وہ روشنی کو کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ پھر جب اس نے روشن کر دیا ماحولہ، ماحول، اس کا ماحول مطلب انوائرمنٹ آس پاس کی روشن ہو گئی۔ جیسے آپ ایک اندھیرے کمرے میں چھوٹا سا ایک بلب جلا لیتے ہیں، ٹارچ جلا لیتے ہیں، تو ایک دم سے کمرہ روشن ہو جاتا ہے۔ ذہب اللہ بنورہم، لے گیا اللہ نور ان کا، یعنی جو روشنی تھی وہ ختم ہو گئی۔ وترکہم فی ظلمات لا یبصرون، اور اس نے چھوڑ دیا ان کو اندھیروں میں کہ وہ نہیں دیکھ پاتے۔ اب یہ کون سی مثال جو ہے وہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اس کے بارے میں جو ہے وہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اور دیگر صحابہ اس کا کیا میننگ لیتے ہیں اس مثال کا، کہ یہ مثال ایسے ہے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینے تشریف لائے تو کچھ لوگ مسلمان ہو گئے، ٹھیک ہے، پہلے تو وہ مسلمان ہوئے، تو جب وہ مسلمان ہوئے تو کیا ہوا کہ فوراً ان کے لیے جو ہے وہ اندھیرے جو گمراہی کے تھے وہ دور ہو گئے، اور وہ دوبارہ سے جو ہے وہ دین اسلام کی روشنی میں آ گئے، نور میں آ گئے اسلام کے، ٹھیک ہے۔ لیکن انہوں نے کیا کیا، فوراً ہی جو ہے وہ ان کے دل میں ایمان کیونکہ کمزور تھا، وہ فوراً ہی منافق ہو گئے۔ تو ان کی مثال اس شخص کی طرح ہے جو اندھیرے میں تھا، اس نے روشنی جلائی تو اس کا ماحول روشن ہو گیا، اور مفید اور نقصان، جب سے اب روشن ہوتا ہے تو آپ کو کوئی کیڑے مکوڑے ہیں، کوئی کانٹے ہیں، کوئی اور آپ کو کوئی ٹھوکر لگنے والی چیزیں وہ آپ کو نظر آنے لگتی ہے نا، جو پہلے نظر نہیں آ رہی تھی۔ تو جب روشنی جلائی گئی، جب ایمان پھیلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، وہ ایمان لے کر آئے، تو ان کو جو ہے وہ ان کے لیے ماحول روشن ہو گیا، اور مفید اور نقصان دہ چیزیں ان پر واضح ہو گئیں۔ لیکن اچانک ہی وہ روشنی بجھ گئی کیونکہ وہ پھر منافقت میں چلے گئے، ایمان لانے کے بعد دوبارہ سے نفاق کی اس میں چلے گئے، اندھیروں میں، گمراہی کے اندھیروں میں چلے گئے، تو پھر کیا ہوا، دوبارہ سے وہ تاریکیوں میں گھر گیا۔ تو منافقین کا یہی حال تھا کہ پہلے وہ شرک کی تاریکی میں تھے، لیکن جب مسلمان ہوئے، ایمان کے نور میں آئے تو روشنی میں آ گئے، حلال اور حرام اور خیر اور شر کو وہ پہچان گئے، لیکن دوبارہ سے وہ کفر اور نفاق کی طرف لوٹ گئے تو پھر ان کی روشنی جو ہے وہ جاتی رہی۔ تو یہ بھی ایک منافقت کی مثال ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَا يُبْصِرُونَ، اور اس نے چھوڑ دیا ان کو اندھیروں میں کہ وہ نہیں دیکھ پاتے، کیونکہ وہ ہدایت کی طرف نہیں آ رہے نا، تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو چھوڑ دیتے ہیں۔ میں نے آپ کو بتایا نا کہ ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ بغیر مانگے دے دیتے ہیں، لیکن ہدایت جو ہوتی ہے نا وہ آپ کو مانگنی پڑتی ہے۔ ہدایت کی جس میں طلب ہوتی ہے نا اس کو ہی ہدایت ملتی ہے۔ آج آپ لوگ یہاں پر آئے ہیں نا قرآن سیکھنے کے لیے، بہت سارے لوگ مجھے پتا ہے کتنے بزی ہوں گے اور کتنے سارے کام چھوڑ کے آئے ہیں، صحیح ہے، تو آپ لوگ آئے ہیں تو آپ کو ہدایت مل رہی ہے نا، الحمدللہ۔ ہم یہ کچھ آیتیں پڑھ رہے ہیں، کچھ سیکھنے کی کوشش ٹوٹی پھوٹی سی اپنی کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرے، لیکن اگر ہم نہیں آتے، ہم کوشش ہی نہیں کرتے، تو ہمیں قرآن پڑھنے کی جو ہے وہ سعادت نصیب نہیں ہوتی۔ تو یہی بات ہے کہ ہدایت کے لیے آنا پڑتا ہے، تو جب وہ نہیں آنا چاہ رہے اور روشنی میں آنے کے بعد دوبارہ اندھیروں کی طرف پلٹنا چاہ رہے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ پھر ان کو بھی اللہ تعالیٰ چھوڑ دیتا ہے۔ ترکہم کا مطلب چھوڑ دینا، ان کو اندھیروں میں چھوڑ دیتا ہے۔ اور ہمیشہ یاد رکھیے گا، جیسے ابھی یہاں بی نورہم کی بات ہوئی نا، اور فی ظلمات، تو نور ہمیشہ ایک ہی ہوتا ہے، ہمیشہ وہ سنگولر میں ہوگا جب بھی قرآن میں یوز ہوگا، اور ظلمات جو ہے نا وہ ہمیشہ پلورل میں یوز ہوں گے۔ ظلمات پلورل ہوتا ہے یعنی بہت سارے اندھیرے، تو گمراہی کے بہت سارے راستے ہوتے ہیں، لیکن روشنی کا راستہ صرف وہی ہے جو ہمیں اللہ تعالیٰ نے بتایا اپنے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اور قرآن کے ذریعے۔ مزید فرمایا سمم بکمن امیون، سمم بہرے ہیں، بکمن گونگے ہیں، امیون اندھے ہیں، یعنی یہ تین، ویسے تو وہ دیکھ بھی سکتے تھے اور اس کے علاوہ وہ جو ہے وہ سن بھی سکتے تھے، اور وہ جو ہے وہ بول بھی سکتے تھے، لیکن حق بات سننے کے لیے ان کے کان بہرے ہیں، حق بات بولنے کے لیے ان کے کان، ان کی زبان گونگی ہے، اور حق بات دیکھنے کے لیے یہ اندھے ہیں۔ تو بظاہر ان کی کتنی بھی جو اللہ تعالیٰ نے ان کو جو یہ تینوں سماعت اور بصارت اور بولنے کی جو قوت دی ہے، لیکن یہ ان کے کسی فائدے کی نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں،
انہوں نے حق کو سننا ہی نہیں ہے، حق کو دیکھنا ہی نہیں ہے، حق کو بولنا ہی نہیں ہے. تو فرمایا فہم لا یرجعون، پس وہ واپس نہیں لوٹتے، یعنی وہ اسی گمراہی میں پڑے رہنے کو ترجیح دیتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ بھی ان کو چھوڑ دیتے ہیں. ٹھیک ہے، اسی میں پڑے رہتے ہیں. دوسری مثال، پہلی مثال آپ کو سمجھ میں آ گئی. اب دوسری مثال ہے انہی لوگوں کی. او کصیب من السماء، یا جیسے زوردار بارش ہو آسمان سے، فیہی ظلمات، اس میں اندھیرے ہیں. ٹھیک ہے، اب فرض کریں آسمان سے جو ہے وہ زور کی بارش ہو رہی ہے، جیسے طوفان وغیرہ آتا ہے، آپ لوگوں نے بھی اس کو کیا ہوگا، جو ہے وہ ایکسپیرینس کیا ہوگا. تو زور کی بارش ہوئی اور اس میں اندھیرے ہیں، ظاہر لائٹ بھی چمک رہی ہوتی ہے اور اندھیرے اندھیرے ہوتے ہیں رات کے ٹائم اگر بارش ہو اسپیشلی. اور پھر ورعد و برق، اور گرج بھی ہوتی ہے اور بجلی بھی ہوتی ہے. یجعلون اصابعہم، وہ ڈال لیتے ہیں انگلیاں اپنی، فی آذانہم، اپنے کانوں میں، من الصواعق حذر الموت، بجلی کے کڑاکوں سے بچنے کے لیے. جیسے اگر بہت تیز بارش طوفان آیا ہوا ہے، بالکل اندھیرا ہے اور اس میں تھوڑی تھوڑی دیر سے بجلی بھی چمک رہی ہے، گرج بھی ہے بادلوں کی، تو وہ کیا کرتے ہیں، ڈر کے مارے اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے ہیں تاکہ موت سے بچ جائیں اور بجلی کے کڑاکوں سے بچ جائیں. واللہ محیط بالکافرین، اور اللہ گھیرنے والا ہے کافروں کو. اب یہ اس کو کیسے آپ سمجھیں گے؟ پہلی مثال تو آپ کو سمجھا دی. اب دوسرا کیسے؟ یہ منافقین کے ایک دوسرے گروہ کا ذکر ہے جن پر جب کبھی حق واضح ہوتا ہے تو وہ کیا کرتے ہیں، اس کے بارے میں شک میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اور ان کے دل جو ہے نا وہ اس بارش کی طرح ہے جو اندھیرے میں، یعنی اندھیرے کس چیز کے، کفر کے اور نفاق کے اندھیرے، تو اس میں بارش اترتی ہے، یعنی کچھ ان کو جو ہے وہ حق ان کے اوپر واضح ہوتا ہے، لیکن گرج چمک سے ان کے دل جو ہے وہ ڈر جاتے ہیں. یعنی جب مشکلات آتی ہیں، یعنی اسلام یا مسلمانوں پر کوئی مشکلات کا دور آتا ہے، تو وہ کیا کرتے ہیں، حیران پریشان کھڑے ہو جاتے ہیں اور ڈر جاتے ہیں. تو پھر کیا ہوتا ہے کہ اللہ کے گھیرے سے وہ نکل نہیں سکتے، اللہ کی جو ہے وہ گرفت سے وہ بچ نہیں سکتے. تو جب ان کو ڈر لگتا ہے، کوئی اگر جیسے کوئی غزوہ آ گیا، کوئی جنگ آ گئی، تو وہ کیا کرتے ہیں، اس سے پیچھے ہٹنے کے لیے اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے ہیں، پیچھے ہٹ جاتے ہیں. کہ جیسے آپ نے جنگ تبوک کا بھی ہم آگے پڑھیں گے انشاءاللہ، تو اس میں وہ لوگ بہانہ کرا انہوں نے کہ جی بہت گرمی ہے اور ہماری فصلیں تیار ہیں اور ہمارے گھر میں ہمارے بیوی بچے اکیلے ہیں، تو ہم جو ہے وہ جنگ میں حصہ نہیں لے سکتے. تو جب بھی ان کے اوپر کوئی مشکل پڑتی تھی، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ کسی کو ٹیسٹ کسی کا کرتے ہیں نا، کسی کو آزماتے ہیں، تو ہلکی سی اس پہ مشکل ڈالتے ہیں. کوئی بیماری، کوئی پریشانی، کوئی حادثہ، کوئی بھی آپ سے مال یا جو خوف ہے، کوئی جو آپ کا مال ہے، آپ کا کھانا ہے یا رزق ہے، وہ آپ سے چھن جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ تھوڑی تھوڑی تکلیفیں دیکھ کر آپ کو آزماتے ہیں. تو جب ان کے اوپر جو ہے وہ زور کی بارش جب آسمان سے برسی، تو اس میں اندھیرے اور گرج اور بجلی اور چمک تھی. جب تھوڑی تھوڑی مشکلات ان کے اوپر آئیں تو فوراً انہوں نے کیا کیا، گھبرا کے پیچھے ہٹ گئے اور دوبارہ سے وہ جو ہے وہ ایمان اور اسلام کو چھوڑ کے اپنی موت سے بچنے کے لیے، ان حادثات سے بچنے کے لیے دوبارہ سے وہ جو ہے وہ واپس چلے گئے. تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، واللہ محیط بالکافرین، اور اللہ گھیرنے والا ہے کافروں کو. تو یہاں پر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہیں، اللہ تعالیٰ اتنی قدرت رکھتے ہیں، اتنی قوت رکھتے ہیں کہ وہ چاہیں تو اپنی دی ہوئی صلاحیتوں کو سلب کر لے. اسی لیے ہمیں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے کبھی بھی منہ نہیں موڑنا چاہیے، اور اس کے عذاب سے اور اس کے پکڑ سے کبھی بھی ہم کو دور نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، تو یہاں پر جو ہے وہ، یہاں پر بھی پہلے اوپر بھی ایک منافق کی مثال دی گئی جو میں نے آپ کو بتایا آیت نمبر 17 میں، اور آیت نمبر 19 میں بھی منافق کی مثال دی گئی کہ جب حق ان کے اوپر واضح ہوتا ہے، تو جب مشکلات آتی ہیں نا تو وہ اس میں ثابت قدم نہیں رہتے. حالانکہ صحابہ کا کیا طرز عمل تھا کہ جب بھی کوئی مشکل یا پریشانی آتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہیں چھوڑتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جم کے کھڑے ہوتے تھے. لیکن یہ منافق جو کہ ہوتے ہیں، ذرا سی کوئی مشکل پڑتی تو یہ گھبرا کے واپس چلے جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ محیط کا مطلب ہوتا ہے کمپلیٹلی ان کو گھیر کے اپنے پاس کرنے والا. تو اللہ تعالیٰ ان سب کو جو ہے وہ ان کافروں کو گھیرنے والا ہے. یکاد البرق، قریب ہے کہ بجلی کی چمک، یختفو ابصارہم، کہ وہ اچک لے ان کی نگاہیں، یعنی بہت قریب ہے کہ جو بجلی کی چمک ہے وہ ان کی نگاہیں، قریب ہے کہ جو بجلی کی، جو جیسے بارش میں جب بجلی چمکتی تو ایسا لگتا ہے نا کہ ہماری آنکھوں کی بجلی بینائی جو ہے وہ چلی جائے گی. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ قریب ہے کہ بجلی ان کی اچک لے جائے، یعنی ان کی بینائی یا ان کی بصارت. کلما اضاء لہم، جب کبھی وہ روشنی کرتی ہے ان کے لیے، یعنی جب بجلی چمکتی ہے تو ان کو راستہ روشن نظر آتا ہے، مشوا فیہ، وہ چل پڑتے ہیں اس میں. وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا، اور جب وہ اندھیرا کر دیتی ہے تو وہ کھڑے ہو جاتے ہیں. یعنی جب مشکلات پڑتی ہیں
تو وہ وہاں پر جو ہے وہ آگے بڑھنے کی کوشش ہی نہیں کرتے، اور جب ان کو اچھے اچھے فائدے نظر آتے ہیں، کہیں مال غنیمت نظر آ رہا ہے، کہیں مسلمانوں کے جو ہے وہ فائدے نظر آ رہے ہیں، تو وہ ان کے ساتھ جو ہے وہ ان کا ساتھ دینا شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اور اگر چاہے اللہ، لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، وہ چاہے تو لے جائے کان ان کے اور آنکھیں ان کی۔ کان سے مراد یہاں پر سماعت ہے، اور آنکھ سے مراد ان کی بصارت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ چاہیں تو اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہیں کہ وہ ان کی کانوں کو اور ان کی آنکھوں کو بیکار کر دیں، یعنی اپنی دی ہوئی صلاحیتوں کو اللہ تعالیٰ چاہیں تو جو ہے وہ سلب بھی کر سکتے ہیں، لیکن جیسے پیچھے بات ہوئی کہ اللہ تعالیٰ ان کو مہلت دیتے ہیں، ڈھیل دیتے ہیں۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اور بے شک اللہ اوپر ہر چیز کے بہت قدرت رکھنے والا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی بھی چیز مشکل نہیں ہے، وہ چاہیں تو ان کی اپنی دی ہوئی صلاحیتوں کو واپس بھی لے سکتا ہے۔ تو یہاں پر منافقین کا جو ان کے جو میں نے آپ کو بتایا تھا نا، اعتقاد جو تھا ان کا، جو عقیدہ تھا منافقت کا، وہ پہلی مثال میں بتایا گیا، اور دوسری مثال میں ان کا عملی منافقت دکھائی گئی کہ ان کا عمل کیسا ہوتا ہے، جب مشکل پڑتی ہے تو وہ کیسے پیچھے ہٹ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اور کس طرح سے بجلی سے بچنے کے لیے، مشکلات سے بچنے کے لیے اپنی کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے ہیں۔ تو یہ دو مثالیں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اور فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ یہ مثالیں آپ لوگوں کو سمجھ میں آ گئی دونوں؟ اس میں کوئی مشکل ہے تو بتائیے۔ جی اسراپا سمجھ آ گئی، جزاک اللہ۔ وہی آپ کو ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ میں اس لیے پوچھ لیتی ہوں نا کہ کبھی ہوتا ہے نا کسی کو کلیئر نہیں بھی ہو تو ہم اس کو آگے ڈسکس بھی کر سکتے ہیں۔ جزاک اللہ خیر۔ ٹھیک ہے، پھر ہم آگے چلتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تمام لوگوں کو مخاطب کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ منافقت کے بارے میں تو بہت زیادہ بات ہوئی ڈیٹیل میں، آپ نے دیکھا کہ ان کی جو صفات ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ تفصیل سے بتائیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ ان کی مثالوں سے بھی ان کی جو ہے وہ منافقت کو واضح کر دیا۔ اور یہاں پر آپ نے دیکھا کہ یہاں پر جو ہے نا ان کو اللہ تعالیٰ نے کافر کہا ہے۔ یہاں پہ میں آپ کو دکھاتی ہوں، ہاں یہ جو آیت نمبر 19 ہے نا، اس میں لکھا ہوا ہے واللہ محیط بالکافرین، اور اللہ گھیرنے والا ہے کافروں کو۔ کیوں؟ کیونکہ وہ منافقت میں اتنے آگے بڑھ گئے کہ کفر سے جا ملے، انہوں نے ایمان کو، مسلمانوں کو اور اللہ کی اطاعت کو چھوڑ دیا ہے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے منافقین کا ورڈ نہیں یوز کیا، بلکہ بالکافرین کہا ہے کہ ان کافروں کو، انہیں انکار کرنے والے ناشکروں کو اللہ تعالیٰ جلد گھیرنے والا ہے۔ اب آیت نمبر 21 شروع کرتے ہیں۔ یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی، اے لوگو عبادت کرو، ربکم اپنے رب کی، الذی جس نے، اب اللہ تعالیٰ کی یہاں پر جو ہے وہ تعریف بیان کی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کون ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان کی توحید کے بارے میں بات ہوگی، تو یہاں پر جو یا ایہا الناس کی بات ہو رہی ہے تو اس میں سارے لوگ مخاطب ہیں، یعنی جتنے بھی لوگ ہیں ان سب کو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، اعبدوا ربکم الذی، عبادت کرو اس رب کی جس نے، خلقکم جس نے پیدا کیا تم کو، والذین من قبلکم اور ان کو بھی جو تم سے پہلے تھے، لعلکم تتقون تاکہ تم بچ جاؤ، کس سے؟ جہنم کی آگ سے، اور یہی تمہارا بچاؤ ہے۔ تو تمام لوگوں کو جو ہے یہاں پر دین کی دعوت دی جا رہی ہے، اپنی طرف اللہ تعالیٰ بلا رہے ہیں، اور رب کا مطلب میں نے آپ کو بتایا تھا خالق، مالک اور مدبر۔ تو یہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہمارا خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، مدبر بھی ہے، تو پھر ہم کیوں نہیں اس کی طرف لوٹ جاتے، کیوں نہیں اس کی طرف جا کے اس کی عبادت کرتے؟ اور عبادت کا بھی میں نے کل آپ کو بہت تفصیل سے بتایا تھا، عبادت کیا ہوتی ہے کہ عاجزی اور انکساری اور تعظیم کے ساتھ، رسپیکٹ کے ساتھ اللہ کی طرف جھکنا، ٹھیک ہے، عاجزی اختیار کرنا کہ یا اللہ ہم تو تیرے بندے ہیں، تو ہر چیز پر قادر ہے، ہم تیرے محتاج ہیں، تو غنی ہے، یہ کہنا جو ہے وہ عبادت کہلاتا ہے۔ تو سب لوگوں کو دعوت دی جا رہی ہے کہ اپنے رب کی عبادت کرو، وہ رب جس نے تم کو پیدا کیا، نہ صرف تم کو بلکہ جو تم سے پہلے تھے وہ بھی۔ کیوں کیوں اللہ کی طرف عبادت کرو؟ کہ تاکہ تم بچ جاؤ، یعنی تم تقوی اختیار کرو، تم جہنم کی آگ سے بچ جاؤ، پرہیزگار ہو جاؤ۔ اور مزید اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جا رہی ہے، الذی جعل لکم الارض فراشا، اور وہ اللہ، وہ ذات ہے جس نے بنایا تمہارے لیے زمین کو، فراش مطلب فرش سے نکلا، جیسے ہم اردو میں فرش کا ورڈ یوز کرتے ہیں نا، فراش یعنی فرش بنایا۔ اور آپ کو پتا ہے کہ زمین کے اندر کتنی زیادہ وہ لیئرز کے اندر جو ہے وہ مستقل کوئی لاوا بن رہا ہے، کہیں پر کچھ ہو رہا ہے، زمین جو ہے وہ بہت تیز رفتاری کے ساتھ گردش کر رہی ہے، لیکن اس کے باوجود زمین کو اللہ تعالیٰ نے فرش کی طرح ہمارے لیے بچھا دیا ہے، ٹھیک ہے، اور اس میں ہم چلتے پھرتے ہیں، عمارتیں بناتے ہیں، اور ہمیں کوئی فیل ہی نہیں ہوتا۔ تو یہ اللہ کی بہت بڑی مہربانی ہے۔ ابھی پرسوں یہاں پہ تھوڑا سا زلزلہ آیا تھا،
تو آپ یقین کریں ایک ہلچل ہو گئی تھی. سارا کی جو بلڈنگ ہے اس سے سارے لوگ باہر آ گئے تھے. مجھے خیر فیل نہیں ہوا الحمدللہ، لیکن میرے گھر میں اور جو میٹس وغیرہ تھیں وہ ساری پریشان ہو گئی، مجھے بتانے لگیں کہ تو ہلکی سی زمین کچھ سیکنڈز کے لیے ہلی تھی، اور وہ بھی بہت نیچے، یعنی اوپری زلزلہ نہیں تھا، وہ کافی گہرائی میں ڈیپ تھا، لیکن جو ہے وہ پوری بلڈنگ ہلنے لگی تھی کہ لوگ باہر نکل آئے. تو اب آپ سوچیں کہ اتنا کچھ اندر زمین کے ہو رہا ہے، لیکن یہ اللہ کی بہت بڑی مہربانی ہے کہ اس نے زمین کو فرش کی طرح ہمارے سامنے بچھا دیا ہے. ہم اس پہ بڑی بڑی بلڈنگز بناتے ہیں، ہم اس پہ سیر و تفریح کرتے ہیں، گھومتے ہیں، ٹریول کرتے ہیں، گاڑیوں میں، بسوں میں اور جہازوں میں بیٹھتے ہیں، لیکن ہمیں کوئی فیلنگ نہیں آتی، ہمیں کوئی جو ہے وہ اس کی حرکت محسوس نہیں ہوتی. تو یہ اللہ کی بہت بڑی مہربانی ہے. تو اسی لیے فرمایا جا رہا ہے کہ اللہ تو وہ ذات ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنا دیا، وَالسَّمَاءَ بِنَاءً، اور آسمان کو چھت بنا دیا. اب سوچیں اگر ہمارے سر کے اوپر، ہم باہر کبھی میدان میں کھڑے ہو کے دیکھیں تو ہمارے سر پہ اگر آسمان نہیں ہوتا تو کتنی عجیب سی فیلنگ ہوتی نا، کہ بالکل ایک خلا سا ہوتا اور کچھ بھی نہیں ہوتا. یا جیسے ابھی ہم لوگ ریسنٹلی ابھی وہاں سے آئے تھے نا جب مکہ سے، تو کیا ہوا تھا کہ وہ اتنی فوگ تھی تو بالکل کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا. یعنی ہم باہر کھڑکی کھولیں تو ہر طرف فوگ ہی فوگ تھی. یعنی جو لوگ اس کا مظاہرہ، مطلب جو لوگ دیکھتے بھی ہیں فوگ وغیرہ، تو سبھی کو پتا ہوگی. تو کیسی عجیب سی فیلنگ ہوتی ہے نا، بہت ہی اداسی سی، اور کوئی چیز نظر نہیں آ رہی، نہ آپ کو گرینری نظر آ رہی، نہ آپ کو آسمان نظر آ رہا ہے، ہر طرف ایک فوگ فوگ سی نظر آ رہی ہے. تو اگر ہمارے اوپر جو ہے وہ یہ آسمان نہیں ہوتا تو آپ سوچیں کہ ہمیں کتنا برا محسوس ہوتا. اور نہ صرف آسمان ہے بلکہ اللہ تعالیٰ نے آسمان کو زینت بھی بخشی، اس میں ستارے بھی لگائے. تو یہ اللہ کی بہت بڑی مہربانی ہے. ہمیں تو روز آسمان نظر آ رہا ہوتا ہے نا، تو ہم اس کو جو ہے وہ فار گرانٹیڈ لیتے ہیں، اور ہم اس کی طرف دیکھتے بھی نہیں ہیں، ہم سوچتے بھی نہیں ہیں کہ کتنی بڑی نعمت ہے آسمان. اور نہ صرف یہ کہ آسمان بنایا چھت کی طرح، بلکہ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور اس نے اتارا، نازل کیا آسمان سے پانی. اور آپ کو معلوم ہے کہ ہر چیز کا دار و مدار پانی پر ہی ہے. اور یہ پانی کیا ہے؟ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی حکمت ہے کہ یہ ایک واٹر سائیکل ہے، کہ جو بڑے بڑے وہ ہوتے ہیں دریا ہیں اور بڑے بڑے سمندر ہیں، اس میں سے پانی بخارات بن کے اوپر اٹھتا ہے اور بادلوں سے ٹکراتا ہے، اور بادلوں سے پھر وہ دوبارہ برستا ہے. تو یہ پانی جو ہے وہ ایک ہی دفعہ زمین میں اتار دیا گیا تھا. جب اللہ تعالیٰ نے زمین آسمان بنائے تھے تو پانی کو بھی اتار دیا تھا، اور یہ پانی مستقل ری سائیکل ہوتا رہتا ہے، اور وہ ہم کو دوبارہ ملتا ہے، اور اس سے جو ہے وہ ہم اپنے پینے کا بھی بندوبست کرتے ہیں، ہمارے جاندار بھی پیتے ہیں، اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ اس سے سارا ہماری غذا کا دار و مدار ہے اس پانی کے اوپر، جس سے کہ فصلیں لگتی ہیں، اناج ہوتا ہے. تو یہاں پر یہی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کو فرش بنایا اور آسمان کو چھت بنایا، اور اس نے آسمان سے پانی اتارا. فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ، پھر اس نے نکالا ساتھ اس کے پھلوں میں سے. ثمرات جو ہے وہ ثمرہ کی جمع ہے، اور ثمرات مطلب مختلف طرح کے پھل، رزقن، جو کہ ہمارے لیے رزق ہیں، کھانے کا جو ہے وہ ذریعہ ہے، لکم، تمہارے لیے. تو یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے. اگر بارش نہیں ہوتی تو کوئی بنا سکتا ہے بارش، کوئی کر سکتا ہے بارش؟ نہیں کر سکتا. اور پھر اگر کچھ مصنوعی بارش لوگ کرنے بھی لگے ہوں گے، لیکن وہ بھی اس طرح کی بارش نہیں ہوتی، اور یہ بارش اللہ کے حکم سے ہوتی ہے. کہیں کہیں پر تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ بادل آ کے چلے جاتے ہیں اور بارش نہیں ہوتی. تو جب اللہ تعالیٰ ان کو حکم دیتے ہیں برسنے کا تبھی بارش ہوتی ہے. تو یہ بھی بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ مہربانی ہے ہمارے اوپر. اگر بارش نہ ہو تو پھر کیا ہوتا کہ ہم جو ہے وہ قحط میں مبتلا ہو جاتے اور ہم بھوکے مر جاتے. فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ، اب اللہ تعالیٰ کا کیا مطالبہ ہے کہ تم کیا کرو، یہ ساری نعمتیں پانے کے بعد اللہ کا شکر ادا کرو، اور اللہ کے ساتھ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ فرما رہے فَلَا تَجْعَلُوا، پس نہ تم بناؤ، لِلَّهِ، اللہ کے لیے، اندادا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، کوئی شریک، حالانکہ تم سب جانتے ہو. یعنی تم یہ سب کچھ جانتے ہو کہ سارے کام اللہ کرتے ہیں. پیدا بھی تم کو اللہ نے کیا، آسمان سے پانی اتارا، آسمان اور زمین کو بنانے والا، تمام کائنات کو بنانے والا اللہ ہے. اس کے باوجود تم اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو. تو یہاں پر جو ہے وہ اس سے ان کو روکا جا رہا ہے کہ ہدایت اور ضلالت کے اعتبار سے جب تین گروہوں کا ذکر ہو گیا تو پھر اللہ کی وحدانیت پہ بات ہو رہی ہے، اور عبادت کی دعوت سارے انسانوں کو دی جا رہی ہے، اور بتایا جا رہا ہے ان آیات میں کہ تمہارا اور کائنات کا خالق اللہ ہے، تمہاری تمام ضروریات کو مہیا کرنے والا اللہ ہے. تو پھر تم اس کو چھوڑ کر دوسرے لوگوں کی کیوں عبادت کرتے ہو، دوسروں کو اس کا شریک کیوں ٹھہراتے ہو؟ ٹھیک ہے. تو اگر تم اللہ کے عذاب سے بچنا چاہتے ہو تو صرف اس کا ایک واحد طریقہ ہے کہ اللہ کو ایک مانو. تو یہاں پہ ان آیات میں اللہ کی وحدانیت کی طرف جو ہے وہ بلایا جا رہا ہے، اور صرف اسی کی عبادت کرو، اور جان بوجھ کر شرک کا ارتکاب نہ کرو. کیونکہ وہ کہتے تھے نا کہ بادلوں کا خدا کوئی اور ہے، ہواؤں کا خدا کوئی اور ہے. اللہ کو مانتے بھی تھے لیکن اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے تھے. تو اس سے یہاں پر روکا جا رہا ہے.
مزید فرمایا جا رہا ہے وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا، اور اگر ہو تم کسی شک میں اس سے جو نزلنا نازل کیا ہم نے، کیا چیز؟ قرآن مجید، ٹھیک ہے، علی عبدنا اپنے بندے پر، اور یہاں پر اپنے بندے پر جو مراد ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی وہ ہستی ہیں جن کے اوپر اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کیا۔ تو اللہ تعالیٰ اہل مکہ کو مخاطب کر کے فرما رہے ہیں کہ اگر تم قرآن کے بارے میں جو ہم نے اپنے بندے پر خود نازل کیا اس میں کسی تم شک میں مبتلا ہو کہ یہ پتہ نہیں اللہ کا کلام ہے یا نہیں ہے، یا یہ ہمیں صحیح بات بتا رہے ہیں یا نہیں بتا رہے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، پس لے آؤ کوئی صورت اس جیسی۔ یہاں پر چیلنج کیا جا رہا ہے ان لوگوں کو، کیونکہ ان کی زبان تو عربی تھی نا، عربی زبان تھی، تو جب ان کی زبان عربی تھی تو پھر وہ لے آئے اس طرح کا کلام بنا کے، نعوذ باللہ اگر وہ سمجھتے ہیں کہ یہ کلام جو ہے وہ نعوذ باللہ گھڑا ہوا ہے یا انہوں نے خود سے بنا لیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، کیونکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہ الزام لگاتے تھے نا، تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ ان سب کو چیلنج کر رہے ہیں کہ اگر تم اس قرآن کے بارے میں کسی شک میں ہو تو اگر تم ایسا کلام بنا سکتے ہو تو بنا کے لے آؤ۔ اور جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب الف لام میم کا جب ذکر ہوا تھا نا، تو جب بھی حروف مقطعات کا ذکر ہوتا ہے نا تو وہ لوگ اس سے عاجز تھے کہ وہ اس کا میننگ بتا سکیں، حالانکہ یہ ان کی زبان تھی، بچپن سے وہ یہ زبان بولتے آ رہے تھے، لیکن ان کے اندر اتنا دم نہیں تھا کہ وہ اس کا میننگ ہم کو بتا سکیں، کسی اور کو بتا سکیں۔ اور اسی طرح سے بار بار قرآن میں ایک سورت، یہاں پر ایک سورت بنانے کے بارے میں چیلنج دیا جا رہا ہے، اور کہیں کہیں پہ ایک آیت بنانے کے بارے میں بھی چیلنج ہوتا تھا، لیکن جو ہے وہ اس چیلنج کو ایکسیپٹ ہی نہیں کر سکے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے یہ اللہ کا کلام ہے تو وہ اس کے مقابلے میں کوئی چیز نہیں لا سکے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ان کو چیلنج کیا کہ اگر تم سچے ہو تو ایک ایسی صورت بنا کے لے کر آ جاؤ، اور اس میں ایک اور چیلنج کیا وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ، اور بلا لو اپنے گواہوں کو، یعنی جو تمہارے ساتھ دینے والے ہیں، تو پھر تمہیں اختیار ہے کہ تم ان مددگاروں کو بھی بلا لو، اپنے گواہوں کو بھی بلا لو، من دون اللہ، سوائے اللہ کے، ان کنتم صادقین، اگر ہو تم سچے۔ یعنی توحید کے بعد اب رسالت کا بھی جو ان آیت میں جو ہے وہ اس بات فرمایا جا رہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کتاب اتری ہے وہ اللہ ہی کی طرف سے ہے، اور اس کے من اللہ ہونے یعنی اللہ کی طرف سے ہونے میں اگر تمہیں کوئی شک ہے تو ایک صورت بنا کے لے آؤ، اور تم ایسا نہیں کر سکتے۔ اور اس سے یہ کیا بات پتہ چل رہی ہے کہ واقعی یہ کلام کسی انسان کی کاوش نہیں ہے بلکہ یہ کلام الہی ہے۔ تو یہاں پر جو ہے وہ ایک طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ وہ تصدیق فرما رہے ہیں کہ یہ کتاب جو ہے وہ جو پیش کر رہے ہیں وہ بالکل ہماری طرف سے یہ کلام جو ہے وہ نازل کیا گیا ہے۔ تو یہ لوگ اس چیلنج کا کوئی جواب نہیں دے سکے تھے، اگر دے سکتے تو پھر دیتے نا، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، پھر اگر تم نہ کیا تم نے، یعنی اگر تم نے یہ چیلنج ایکسیپٹ نہیں کیا کہ قرآن کو بھی نہیں مان رہے اور اس کی طرح کی ایک صورت یا ایک آیت بھی نہیں بنا کے دے رہے، تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، اب ان کو وارن کر رہے ہیں کہ اگر تم نہیں کرو گے ایسا، وَلَن تَفْعَلُوا، اور ساتھ ہی بتا دیا کہ تم کر ہی نہیں سکتے، لن کا مطلب ہوتا ہے ہرگز نہیں کر سکتے، امپاسبل ہے کہ تم ایسا کر سکو، تو پھر کیا ہوگا، فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي، پس ڈرو اس آگ سے وہ جو وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، کہ ایندھن ہے اس کا انسان اور پتھر۔ یعنی اگر تم نے یہ قرآن کریم کی ایک صداقت کی جو ہے وہ ایک طرح سے دلیل ہے کہ تمام عرب اور عجم کے کافروں کو چیلنج کیا گیا اور آج تک وہ اس کا جواب دینے سے قاصر ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ ولن تفعلوا، تم ہرگز نہیں کرو گے ایسا، تو پھر کیا کرو، اس آگ سے بچو جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ تو پتھر سے مراد یہاں پر ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ گندھک کے پتھر ہیں، کیونکہ وہ آگ کو پکڑتے ہیں نا، اور بعض حضرات کہتے ہیں کہ بعض مطلب مفسرین کہتے ہیں کہ یہ اصنام یا بت ہیں، وہ بھی جہنم کا جو ہے وہ ایندھن ہوں گے، کیونکہ لوگ ان کی پرستش کرتے تھے، تو ان کو جو ہے وہ آگ میں ڈالا جائے گا، اور انسانوں کو بھی، اور دیکھیں آگ میں نہ صرف ڈالا جائے گا بلکہ ان سے آگ بھڑکائی جائے گی۔ یعنی یہاں پر وقودھا کی بات ہوئی نا، وقود کا مطلب ہوتا ہے ایندھن، جیسے ہم پیٹرول سے آگ جلاتے ہیں، لکڑی سے آگ جلاتے ہیں، گیس سے آگ جلاتے ہیں، تو اس کی جگہ انسانوں اور پتھروں کو ڈالا جائے گا۔ استغفر اللہ۔ اعدت للکافرین، یہ تیار کی گئی ہے کافروں کے لیے۔ اور اس کے ساتھ ہی فوراً ہی جیسے ہی جب کافروں کی بات ہوتی ہے، نافرمانوں کی بات ہوتی ہے، تو پھر فوراً اللہ تعالیٰ خوشخبری دینے کے لیے پھر مومنین کی بھی بات کرتے ہیں، جو کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے والے، اللہ تعالیٰ کو ماننے والے ہیں۔ تو فرمایا جا رہا ہے وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا، اور خوشخبری دے دیجئے انہیں جو ایمان لائے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور انہوں نے عمل کیے نیک، یعنی صرف ایمان لانا کافی نہیں ہے، ایمان کے ساتھ جو ہے وہ عمل صالح بھی ضروری ہے، اگر عمل صالح نہیں ہوں گے تو پھر وہ اس ایمان کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو یہ دونوں کا چولی دامن کا ساتھ ہے، ٹھیک ہے، عمل صالح کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہوتا، اور ایمان کے بغیر
اعمال خیر کی اللہ کے ہاں کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اور عمل صالح کیا ہے؟ عمل صالح کیا ہے یہ بھی آپ کو پتا ہونا چاہیے۔ وہ عمل جو سنت کے مطابق ہو اور اس کی نیت جو ہے وہ صرف اور صرف اللہ کے لیے کی جائے، ٹھیک ہے؟ یعنی آپ یہ صالح عمل کہیں لکھ لیجئے گا۔ صالح عمل کا فارمولا کیا ہے؟ نیت اور پلس شریعت، ٹھیک ہے؟ نیت پلس شریعت، یعنی نیت خالص اللہ کے لیے ہو، اور شریعت یعنی وہ طریقہ جو ہے وہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اس کے مطابق ہم وہ عمل کریں، تب جو ہے وہ عمل جو ہے وہ صالح عمل کہلائے گا۔ تو فرمایا کہ وہ لوگ جو ایمان لائے ان کو خوشخبری دے دیجئے۔ بشرا ایسی خوشخبری ہوتی جس کے سن کے جیسے نہیں رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں خوشی سے، تو وہ اس طرح کی خوشخبری کو کہتے ہیں۔ کیونکہ بشر جو ہے وہ یہ آپ کی اسکن کو کہتے ہیں نا عربک میں بشرا، تو یہاں پر وہی فرمایا جا رہا ہے کہ ان کو خوشخبری دے دیجئے، ان کو جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے، یعنی ان کے عمل میں خالص نیت اللہ کے لیے تھی، اور اس کے بعد جو ہے وہ عمل ان کا سنت کے مطابق تھا، تو کیا ہوگا؟ ان لہم جنات تجری، کیا خوشخبری دے دیجئے ان لوگوں کو کہ بے شک ان کے لیے باغات ہیں، بہتی ہیں من تحتها الانہار، ان کے نیچے سے نہریں، یعنی جنت کی ان کو بشارت دی جا رہی ہے، خوشخبری دی جا رہی ہے۔ کلما رزقوا، جب کبھی وہ دیے جائیں گے رزق، یعنی کوئی بھی کھانے کی چیز وہاں جنت میں، منہا ان سے، من ثمرتن کوئی بھی پھل، رزقن بطور رزق، قالوا وہ کہیں گے ھذا الذی رزقنا من قبل، یہ تو وہی ہے جو ہم کو اس سے پہلے دیا گیا، یعنی دنیا میں بھی انہوں نے جو کچھ کھایا ہوگا اس سے کہیں زیادہ اچھا ان کو ٹیسٹ میں وہاں پر ملے گا، اس کا دنیا سے تو کوئی کمپیریزن ہی نہیں ہے، لیکن وہ تھوڑا تھوڑا ملتا جلتا ہوگا۔ تو فرمایا کہ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، اور وہ دیے جائیں گے اس سے ملتا جلتا، یعنی وہ جو پھل ہم دنیا میں کھاتے ہیں نا، انجیر ہے، انار ہے، کیلا ہے، ان کا ذکر ملتا ہے انگوروں کا، تو وہ وہاں پر ہمیں ملتے جلتے پھل انشاءاللہ جنت میں ملیں گے۔ اللہ تعالیٰ مزید فرما رہے وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، اور ان کے لیے اس میں بیویاں ہوں گی بہت ہی پاکیزہ، اور ازواج کا ورڈ جو ہے وہ وائس ورسا ہے، یعنی اگر عورتوں کی بات ہوگی تو ان کے لیے مرد مراد ہے زوج سے، اور اگر مردوں کی بات ہو رہی تو ان کو ان کی بیویاں ملیں گی جو کہ بہت ہی پاکیزہ ہوں گی، ان کے اندر کوئی بھی اس طرح کی چیزیں نہیں ہوں گی جو دنیاوی عورتوں کے اندر ہوتے ہیں، کہ کوئی حسد کے جذبات ہوتے ہیں یا کوئی اور اس طرح کی برائیاں ہوتی ہیں، وہ نہیں ہوں گی، بلکہ وہ بالکل پاکیزہ ہوں گی۔ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ سب سے پلس پوائنٹ کیا ہوگا کہ دنیا عارضی ہے اور جنت جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے ہوگی، آخرت ہمیشہ کے لیے ہوگی۔ تو اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں آخرت کے لیے کوشش کرنے والا بنائے، ہمیں قرآن کو سمجھ کے پڑھنے والا بنائے، ہمارے دلوں کو وسیع کرے کہ ہمیں جو بھی ہم قرآن پڑھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو ہمارے دلوں میں جذب کرے، اور ہم اس قرآن کو پڑھنے والے ہوں اور اس کو جو ہے وہ اس سے فائدہ اٹھانے والے ہوں اور آگے لوگوں تک پہنچانے والے ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری اس کاوش کو قبول کرے، ہمارا یہاں بیٹھنا آنا سننا، ہمارے وقت جو ہم نے لگایا اس کو قبول فرمائے، اور ہمیں اس کا بہترین اجر عطا فرمائے، اور اگر ہم سے کوئی غلطی ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اب ہمیں ہماری کوتاہی کو معاف کر دیں۔ آمین یا رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم یا ارحم الراحمین۔ الہی آمین۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔